السلام علیکم۔ آج کی تقریر یہ ہے کہ کرپشن اور بدعنوانی کے دخنات۔ استزادہ کرام، معزوم مہمان کرامی اور میرے عزیز دوستوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر بات کرنے آئی ہوں جو کس ایک ملک یا قوم کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ ہے کرپشن یا بدعنوانی۔ کرپشن صرف پیسے کی یا چوری نہیں ہوتی۔ کرپشن اس وقت بھی ہوتی ہے جب کوئی شخص اپنے اختیار کا غلط استعمال کرے گا، انصاف کو دبائے، جھوٹ بول کر فائدہ اٹھائے یا کس کا حق مار لے۔ وہ بھی ایک طریقے سے کرپشن کہلایا جاتا ہے۔ آج کی اس تقریر میں ہم بات کریں گے کرپشن کیا ہے، کرپشن کیوں پیدا ہوتی ہے، معاشرے پر اس کا اثرات، حقیقی زندگی کی مثالیں، اور ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ کرپشن کیا ہے۔ سادہ لفظوں میں کرپشن کا مطلب ذاتی فائدے کے لیے اختیارات کا غلط استعمال۔ یہ مختلف شکلوں میں ہوتی ہے: رشوت لینا، سرکاری پیسہ چوری کرنا، سفارش یا اخبار بنوانا، جعلی کا ضابطہ بنانا، عوام کی حقوق دبانا، یہ سب کرپشن کی شکلیں ہیں۔ کرپشن کیوں پیدا ہوتا ہے؟ کرپشن کی کئی وجوہات ہوتی ہے، جیسے آپ لالچ بھی بول سکتے ہیں۔ جب انسان کو زیادہ دولت اور طاقت کی خواہش ہو جاتی ہے تو وہ صحیح اور غلط کی تمیز کھو دیتا ہے۔ جہاں قانون کمزور ہو جاتا ہے اور احتساب نہ ہو، وہاں پر کرپشن آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے معاشرے کی خاموشی، جب لوگ کرپشن دیکھ کر خاموش رہتے ہیں تو کرپٹ لوگ مزید مضبوط ہو جاتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ سامنے سے کوئی اس کی غلطی نہیں بتا رہا ہے، وہ اور بھی طاقتور اور بھی مضبوط ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ چیز کر سکتے ہیں، ہمیں صحیح لگتی ہے۔ حقیقی زندگی کے مسئلے ہیں، جیسے کہ اب میں آپ کو کچھ حقیقی زندگی کے مسئلے سناتی ہوں۔ رشوت لینے والا افسر، ایک شخص پاسپورٹ بنوانے کے لیے سرکاری دفتر جاتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ اس کا کام 3 مہینے میں ہوگا، لیکن ایک دلال آ کر کہتا ہے اگر آپ کو تھوڑے پیسے دے تو کام 3 دن میں ہو جائے گا۔ یہ رشوت ہے اور یہ کرپشن ہے۔ یہاں 2 نقصان ہوتے ہیں: ایماندار شہری کو
سزا ملتی ہے، کرپٹ نظام مضبوط ہوتا ہے۔ جیسے بعض جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ سرکاری ہسپتال میں دعوے موجود ہوتی ہے لیکن مرضوں کو نہیں دی جاتی ہے۔ وہیں دنیا بھر اصول پر فرجات ہوتی رہتی ہے۔ اس کا مطلب کہ کس نے عوام کی صحت کے ساتھ بھی کرپشن کیے ہیں۔ یہ صرف مالی جرم نہیں بلکہ انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ جو انسان ایک بستر پہ پڑا ہے اس کا علاج ایک رشوت خوری کے نام سے ہوتا ہے تو اسے کرپشن بھی کہا جاتا ہے، جو کہ کرپشن ایک غلط بہت ہی ناکامی چیز ہے۔ کبھی کبھی امتحانات میں نقل کروا دی جاتی ہے یا پیسے لے کر نمبر بڑھا دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نااہل لوگ ڈاکٹر بن جاتے ہیں، نااہل لوگ انجینئر بن جاتے ہیں، پھر یہی لوگ مستقبل میں معاشرے کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں، اور جو واحد جو اپنی محنت سے آگے بڑھتے ہیں، ایگزام دیتے ہیں، پڑھتے ہیں محنت، وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جب وہ لوگ اپنی زندگی سے تنگ آتے ہیں تو وہ غلط راستے پہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پہلے کچھ لوگ وہ لوگ کی جگہ پیسے دے کر لیتے ہیں اور وہی لوگ کو مجبور کرتے ہیں غلط راستے پر جانے کے لیے۔ جیسے اسلام تاریخ میں ہمیں کرپشن کے خلاف سخت مثالیں ملتی ہے۔ کہ دور میں اگر کسی کو گزرنے کی پاس اچانک دولت بڑھ جاتی ہے تو اس سے پوچھیں گے کہ پوچھ مانگتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک گورنر کے پاس اچھا گھوڑا دیکھا گیا۔ حضرت نے پوچھا، یہ گھوڑا کہاں سے آیا؟ جب تک وہ مطمئن نہیں ہوئے انہوں نے اس سے دولت کو سرکاری خزانے میں جمع کروا دیا۔ یہ تمام اصطحاب کا نظام ہے کہ جیسے کرپشن کے معاشرے پر اثرات کیا ہے۔ جیسے کرپشن صرف ایک فرد کو نہیں بلکہ پوری قوم کو تباہ کرتا ہے۔ غربت بڑھتی ہے جب سرکاری پیسہ چوری ہو جائے تو وہ پیسہ عوام تک نہیں پہنچاتے ہیں، انصاف ختم ہو جاتا ہے۔ پھر حق اس کو ملتے ہیں جس کے پاس پیسہ یا سفارش ہو، وہی آگے بڑھ سکتا ہے۔ جس کے پاس پیسے سے سفارش
کی گئی ہو۔ جیسے ترقی رک جاتی ہے، کرپشن والے معاشرے میں سرمایہ کاری کم ہو جاتی ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک سادہ مثال دیتی ہوں۔ فرض کرے حکومت نے ایک پل بنانے کے لیے 10 کروڑ دیے ہیں۔ اگر اس میں سے 3 کروڑ رشوت میں چلے گئے، 2 کروڑ چوری ہو جائے، تو باقی پیسے میں نقص پل بنے گا۔ پھر وہ پل چند سال میں نوٹ جائیں گے۔ اس طرح کرپشن لوگوں کی جان بھی لے سکتا ہے۔ کرپشن کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ کرپشن کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ لوگ کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، بھروسہ ان پہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ جب عوام کو لگے کہ عدالت انصاف نہیں کرے گی، پولیس ایماندار نہیں ہے، سرکاری ادارے کرپٹ میں ہیں، تو پورا نظام کمزور ہو جاتا ہے اور انسان کا بھروسہ ٹوٹتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ کہاں جائے، کس پر بھروسہ کرے۔ کرپشن بہت ہی حرام چیز ہے۔ ہمارے اسلام میں کرپشن حرام کہا جاتا ہے۔ جیسے نوجوانوں کا کردار بدل جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ خاص طور پر نوجوانوں کا کردار بہت اہم ہے اس میں۔ نوجوان اگر فیصلہ کر لے کہ ہم رشوت نہیں لیں گے، نقل نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، تو معاشرہ بدل سکتا ہے۔ جیسے ایک چھوٹی سی کہانی یاد آئی ہے مجھے، آپ کو میں سناتی ہوں کہ ایک اسکول میں ایک طالب علم کو امتحان میں نقل کا موقع ملا۔ اس کے دوست نے کہا استعداد نہیں دیکھا، یعنی استاد نہیں دیکھ رہا ہے، نقل کر لو۔ لیکن اس طالب علم نے کہا میں فیل ہو جاؤں گا مگر دھوکے سے ایگزام نہیں دوں گا۔ بعد میں وہی طالب علم محنت کر کے کامیاب ہوتا ہے۔ یہی ایمانداری مستقبل کو مضبوط بناتا ہے، اپنے اندر بھروسہ جگاتا ہے، ہمت جگاتا ہے کہ ایک لڑکے نے اگر ایسے قدم اٹھایا اور اس کو کہیں لوگ اس کو ساتھ دے تو ان کا جذبہ بھی بڑھے گا۔ ہماری یہی دعا ہے کہ ہر نوجوان صحیح راستے پر چلے، صحیح قدم اٹھائے۔ جیسے اسلام میں تعلیمات ہے، اسلام میں کرپشن کو سختی سے کیا لگائے،
میں فرمائیں کہ ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ اس طرح محمد نے فرمایا رشوت لینے والے یا والا اور دینے والا دونوں ہی جہنم کی مستحق ہے، جو کہ دونوں بھی جہنم میں ہی جائیں گے۔ یہ تعلیم ہمیں بتاتی ہے کہ کرپشن صرف خانے جرم نہیں بلکہ اخلاقی اور مذہبی جرم ہے۔ کرپشن کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جیسے کرپشن کو ختم کرنے کے لیے ہمیں چند چیزیں کرنا ہوگی۔ مضبوط قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے، قانون سب کے لیے برابر ہونا بھی چاہیے۔ شفاف نظام، سرکاری معلومات عوام کے سامنے ہونی چاہیے۔ جیسے تعلیم، بچوں کو بچپن سے ایمانداری سکھانی چاہیے۔ ہر انسان کو خود ایماندار بننا چاہیے۔ اگر ہم یہ چیزیں اپنائیں تو ہمیں کیا کچھ نہیں بدل سکتے ہیں۔ جو آگے کی جنریشن ہے ہم اس کو بدل سکتے ہیں، وہ چیزیں ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی ہم اس نوجوان کو ہمت دینا ہوگا کہ یہ بدلاؤ لے کر آئے۔ جیسے عالمی مثال، دنیا میں بھی کرپشن کے بڑے واقعات سامنے آئے ہیں۔ جیسے مثال ہے، جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال، جیسے واٹر گیٹ اسکینڈل ہے، جس کی وجہ سے امریکہ صرف رچرڈ نکسن استعفیٰ ہی دینا پڑا۔ استعفیٰ مطلب آپ کو ریزگنیشن۔ یہ واقعہ اس بات کی مسائل ہے کہ اگر میڈیا اور قانون مضبوط ہو تو بڑے سے بڑا لیڈر بھی استعفیٰ سے نہیں بچ سکتا، کرپشن سے نہیں بچ سکتا، بے ایمانی سے نہیں بچ سکتا۔ لیکن ہمیں اس کا قدم اٹھانا چاہیے۔ جیسے ایک عام آدمی کی کہانی، ایک چھوٹے شہر میں ایک سرکاری ملازم تام تھا جو بہت ایماندار تھا۔ لوگ اکثر
اسے رشوت دینے کی کوشش کرتے تھے، مگر وہ ہمیشہ منع کر دیتا تھا۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھا، آپ رشوت کیوں نہیں لیتے؟ آپ زیادہ امیر ہو سکتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں امیر بننا چاہتا ہوں، لیکن اپنی عزت کھو کر نہیں۔ یہ جملہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اصل دولت کردار ہوتی ہے، اپنی عزت ہوتی ہے، اپنی جمع پونجی ہوتی ہے۔ اگر انسان کے پاس یہ آ جائے تو بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ کہ کرپشن کے کیسے بڑے نقصانات ہیں۔ غربت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب سرکاری پیسے چوری ہو جاتے ہیں تو وہ عوام کی ترقی پر خرچ نہیں ہوتا۔ جیسے نوجوانوں کا کردار، نوجوان کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں۔ اگر نوجوان ایمانداری کو اپنا اصول بنا لیا تو معاشرہ بدل سکتا ہے۔ جیسے نوجوان کو چاہیے کہ نقل نہ کرے، ایمانداری سے آگے بڑھے، لوٹ نہ لے، کسی کے حق کا نہ لے، کسی کے حق کا پیسہ نہ کھائے۔ رشوت کو قبول نہ کرے۔ چھوٹے چھوٹے فیصلے بڑے تبدیلی لا سکتے ہیں۔ جیسے ایک دلچسپ مثال ہے کہ جاپان میں ایک واقعہ بہت مشہور ہوا تھا۔ ایک شخص کو سڑک پر پیسے سے بھرا ہوا بٹوا ملا۔ اس نے وہ بٹوے واپس کر دیا تھا۔ جیسے اس نے ایک پولیس کو واپس کر دیا جس کو وہ روڈ پہ ملا تھا۔ پولیس نے مالک کو تلاش کر کے بٹوا واپس کر دیا۔ یہ اس معاشرے کی مثال ہے جہاں ایمانداری کو سب سے بڑی قدر سمجھا جاتا ہے۔ جیسے کرپشن کے خلاف جدوجہد ہمیں کرنا ہوگا۔ کرپشن کے خلاف لڑنے کے لیے ہمیں 3 چیزوں کی ضرورت ہے: مضبوط
قانون، آزاد میدان، جیسے اس کو ایک ایماندار میڈیا اینڈ باشعور عوام. جب عوام بیدار ہو جائے تو بدعنوانی لوگوں کے لیے جگہ نہیں رہتی ہے. جیسے نتیجہ ہے میرے عزیز دوستوں، ہمیشہ کرپشن کا ساتھ نہ دیں، ہمیشہ انصاف کا ساتھ دیں. کرپشن ایک ایسا زہر ہے جو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ معاشرے کی روح کو ختم کر دیتا ہے. اگر ہم ایک بہتر مستقبل چاہتے ہیں تو ہمیں ایمانداری کو اپنانا ہوگا. اس ایمانداری کے لیے محنت کرنی ہوگی، جذبہ ہمیں پیدا کرنا ہوگا اس کے لیے. جسے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایمانداری مشکل ضرور ہے، مگر یہ کامیابی کا اصل راستہ ہے. اگر ہر انسان اپنے حصے کی ایمانداری رکھے یا دکھائے تو پورا معاشرہ بدل سکتا ہے.